السلام علیکم. تھنک ٹینک کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز. ایک ایسی بزم شعور جس کا حصہ ہیں ہارون الرشید صاحب, سلمان غنی صاحب, سہیل وڑائچ صاحب اور جناب ایاز امیر صاحب. ملکی سیاسی منظرنامہ غیر یقینی صورتحال سے دوچار, لیکن ایسے میں انتخاب سے پہلے اپنی لیڈرشپ کا انتخاب جاری ہے. تحریک انصاف صف بندی کر رہی ہے اور جیالے اپنی صفوں کو درست کر رہے ہیں. نظریاتی کارکن 21 سال تک پیپلز پارٹی سے وابستہ رہنے والے بابر اعوان بھی جوائن کر چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو. تو سوال آپ کے سامنے یہ رکھنا ہے کہ کیا جیالوں کی اس طرح سے پیپلز پارٹی چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت الیکشن 2017 میں پارٹی کے لیے فائدہ مند ہوگی یا نقصان دہ ثابت ہوگی؟ پاکستان تحریک انصاف جو کہ کرپشن کے خلاف جنگ کا نعرہ لے کر میدان میں اتری ہے, کیا لے گی اس سے جیالوں کو شامل کر کے؟ ہارون صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, اس سے پارٹی میں موجود نظریاتی کارکن خوش ہو رہا ہوگا جو پیپلز پارٹی سے لوگ آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں؟ نہیں, ظاہر ہے اس سے بالکل خوش نہیں ہوگا, اور یہ کوئی ایسٹ نہیں ہوتے فائنل انالیسز میں اس طرح کے لوگ, اور میرے خیال میں بالکل غلط ہے, ہم واضح طور پہ کہہ چکے ہیں. لیکن اقتدار کے کھیل میں ان کا ایک فائدہ بھی ہوتا ہے. اگر اقتدار ہی غرض ہے اور الیکشن ہی جیتنا ہے تو ظاہر ہے جو الیکٹیبلز ہیں ان کی ضرورت پڑے گی. ایک طرح سے فائدہ بھی ہوگا, ان دی لانگ رن اس کا نقصان ہی ہے. برکر اس سے ڈیمورلائز ہوتا ہے, جو آپ کا جینوئن ووٹر ہے اس کو صدمہ پہنچتا ہے, اور آخر کار اس کا برا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن اب یہ جب اس طرح شدید محاذرائی اور دشمنی ہو جاتی ہے تو پھر ایک ہی چیز ذہن میں ہوتی ہے, ہر قیمت پہ فتح حاصل کی جائے. اور وہ نون لیگ چونکہ اخلاقی طور پہ تقریباً تباہی ہو چکی ہے, اور کوئی اس کے بچنے کا چانس نظر تو نہیں آتا بظاہر, غائب تو اللہ جانتا ہے. تو یہ اب وہ اقتدار کے لیے سب بندی کر رہے ہیں. حالانکہ دوسری چیزوں پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. چیزیں لوگوں کا مسئلہ کیا ہے, لوگ چاہتے ہیں دہشت گردی سے نجات ہو, پولیس اچھی ہو, عدالتوں میں انصاف ملے, روزگار کے مواقع پیدا ہوں, سٹیبلٹی ہو, تلخی ہو, محاذرائی اور شدت نہ ہو, اور کام کاج ہونے لگے جیسے دنیا میں ہوتا ہے. کوئی جادو کا نسخہ تو نہیں, سب جانتے ہیں کہ کام کاج کیسا. اس پہ توجہ نہیں ہے, توجہ ساری اس پہ ہے. اور مجھے حیرت ہے کہ وہ شیخ رشید کو پارٹی میں شامل کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ شیخ رشید جب پارٹی میں آ جائیں گے تو مسائل پیدا کریں گے, چونکہ وہ اپنی ذات گرامی سے انہیں کبھی فرصت ملی ہی نہیں ساری زندگی. وہ اپنی ذات کے حوالے سے سوچتے ہیں اور چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتے. اسی طرح یہ باقی لوگ بھی, ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو پارٹی کے لیے کوئی ایسٹ بن سکے. اور پھر اگر شامل کرنا تھا تو اس طرح نہیں کرنا تھا کہ ان کے گھروں میں جاتے اور پھر دوست عاشق اعوان کو دوپٹہ پہنا رہے ہیں, اب سب جانتے ہیں وہ خاتون کیا ہے. اور اس طرح سر پہ نہیں چڑھانا چاہیے. روک نہیں سکتے آپ بعض اوقات پارٹی میں لوگوں کو شامل ہونے سے. پارٹی میں شامل ہونا تو شامل ہوں بھائی. کل اس کے کسی اور کی خوش آمد کرتے تھے, آج ان کی کریں. کل کسی اور دریا میں بہ رہے تھے, آج اس میں سر پہ چڑھانے کی کیا بات. جس نتیجے پہ میں پہنچی ہوں وہ یہ کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کا صرف مقصد اقتدار کا حصول ہے, کیا یہ میں صحیح سمجھی ہوں ایاز صاحب؟ نہیں, دیکھیے, اقتدار کا حصول کسی سیاسی پارٹی کا نصب العین نہ ہو تو اسے سیاسی پارٹی اپنے آپ کو کہنا نہیں چاہیے. اہم پولیٹیکل پاور ہوتی ہے, اور پولیٹیکل پاور آپ کے ہاتھوں میں آئے پھر ہی آپ کچھ کر سکتے ہیں. اب کس ذریعے سے آپ حاصل کرتے ہیں وہ علیحدہ بحث ہے, لیکن پولیٹیکل پاور جب تک کوئی پولیٹیکل پارٹی اس پہ نہ اپنی وہ نظر مرکوز کرے تو اس میں پھر خامی اور وہ کمی ہے. یہ جو موجودہ یلغار جاری ہے, لوگ جو جا رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے حالات خراب ہیں, وہاں کے لوگ نیا مسکن, نیا چھت جو ہے, چھتری دیکھنا چاہتے ہیں. ان کی بالکل کئی حلقوں میں دیکھیے, پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لے کے کوئی اس الیکشن میدان میں اترے گا تو یوں سمجھیے کہ وہ خود کش حملہ وہ جو ہے ویسٹ پہن کے وہ الیکشن لڑ رہے, کیونکہ اس کی ساکھ اتنی خراب ہو چکی ہے کہ پنجاب کی سرزمین پہ وہ ایسٹ نہیں ہے. لیکن جس طریقے سے یہ جا رہے, مجھے پتہ نہیں کیوں یہ دھچکا لگ رہا ہے. 1979 میں تب کی جو فوجی حکومت تھی اس نے یہ تاثر دے رکھا تھا کہ اگلے وزیر اعظم ایئر مارشل عسکر خان ہیں, اور جو کوئی سیاستدان پاکستان میں تھا بشمول کون سے قائد ہیں جی ہمارے شاہ جہان ثانی جو ہیں, جو موجودہ وزیر اعظم ہیں, جو نواز شریف صاحب, نواز شریف صاحب, وہ بھی تحریک استقلال میں, شاہ جہان ثانی نہیں, قائد اعظم ثانی ان کو کہا جاتا ہے. قائد اعظم ثانی, شاہ جہان ثانی, اور پتہ نہیں کون کون سا وہ, اور شہباز شریف کو شیر شاہ سوری ثانی, اس کا جو ہے وہ بھی شامل ہو گئے اس میں. اور
इन्होंने तहरीक इस्तकलाल ने अपनी काबीना तक बना ली थी और इनसे पूछा गया, मतलब ये तमाम लोग जो थे बशमूल नवाज शरीफ वगैरह के, उस वक्त एयर मार्शल के करीब थे आप? नहीं, मैंने मुझ पर कोई और इल्जाम आप सोचें। वो जो है, और एक एयर मार्शल जो उसका हाल हुआ, एयर मार्शल असगर खान से पूछा गया कि जी अगर जनरल ज़ियाउल हक इलेक्शन ना कराएं तो फिर आपका क्या होगा, तो उनका एक तारीखी जवाब था, मैं फिर बड़ा डिसअपॉइंट होऊंगा। मैं फिर बड़ा, ये एक उनका वो तारीखी, मुझे पता नहीं ये जो लग रहा है जिस किस्म का, जो आजकल मुस्कुराते हैं कि जैसे अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ की तो बस बननी है, सिर्फ वक्त का तयन रह गया है कि कल बनती है, साल बाद बनती है, क्या है, ये कहीं हादसा ऐसा यहाँ पे ना हो जाए। लेकिन इससे एक चीज साबित है, जैसे वहाँ पे इक़्तिदार से माजूल हो गई थी पीपल्स पार्टी, उसकी वजूहात और थी, हालात बिल्कुल और थे। यहाँ पे ये जो है, जो मौजूदा हुक्मरान जमात है, अब तो उसके जो अपने लोग भी हैं वो उनकी नज़रों में भी ये है कि किश्ती जो है डगमगा चुकी है। अच्छा सुहेल साहब, पानी गहराई की तरफ गामजन है, सभी जाले छोड़ छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ आ रहे हैं। जो अयाज अमीर साहब ने कहा कि शायद उनको ऐसा लगता है कि बस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई कि आई, लेकिन इमरान खान साहब को जो इख्तलाफात दूर करने का इतना तजुर्बा नहीं है। अब जाले अगर उनकी पार्टी में आ रहे हैं तो जो नजरियाती कारकुन, जैसे चौधरी सरवर से आपने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से इंतखाब जीतना मकसूद है तो ये गलत है, तो वो नजरियाती तफरीक जो पार्टी के अंदर पैदा हो रही है उसको दूर कर लेंगे इमरान खान? नहीं, पहले तो मुझे आपकी जो आपने इंट्रो दिया था उससे इख्तलाफ है जी कि नजरियाती कारकुन जा रहे हैं पीटीआई में। अब बाबर अवान साहब को नजरियाती कारकुन, वो बेनजीर भुट्टो के इंतकाल की खबर उन्होंने रो रो के दी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि बाबर अवान को हमने बनाया, उनको एक नजरियाती कारकुन, इसको मगरमच्छ के आंसू कहते हैं। मेरी राय में बाबर अवान साहब बहुत ही काबिल, बड़े ही उनके अंदर लीडरशिप सलाहियतें हैं, लेकिन वो कभी भी पीपल्स पार्टी के नजरियाती कारकुन नहीं थे। वो सेनेटर के तौर पर उन्होंने अपने आप को पीपल्स पार्टी के अंदर इस्टेब्लिश किया, वकील के तौर पर इस्टेब्लिश किया, जरदारी साहब के वकील थे, मोहतरमा के वकील थे। तो नजरियाती कारकुन और इलेक्टेबल्स में फ़र्क है। तो ये सारे इलेक्टेबल हैं, इनकी मजबूरी है। जैसे अयाज अमीर साहब ने फरमाया कि उन्होंने, ये इंतखाबी घोड़े हैं, ये अफोर्ड नहीं करते कि उनके हलके में मुसलसल 2 बार कोई और इलेक्ट हो जाए, तो उन्होंने हर सूरत में एक ऐसी पार्टी में जाना है जो या जीते या नंबर 2 पे रहे। तो इसलिए ये सारे पीटीआई में जा रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं, अगर आप सबका रिकॉर्ड देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये पहले और पार्टी में भी रहे हैं। ये इनकी जो सियासी तारीख है वो पीपल्स पार्टी से शुरू नहीं हुई। और दूसरी बात है कि हमेशा सियासी पार्टियां 2-3 चीज़ों पे खड़ी होती हैं, जैसे इखलाकियात है, सबसे पहली बात तंजीम है, फिर उस इखलाकियात, तंजीम और अपने स्टांस से आप एक नैरेटिव बनाते हैं। पीपल्स पार्टी का जो पंजाब में नैरेटिव है वो बहुत वीक हो चुका है, करप्शन की वजह से, डिलीवर ना करने की वजह से, और एक नई लीडरशिप ना देने की वजह से, एक नया विजन ना देने की वजह से। ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का पंजाब में कुछ मुस्तकबिल नहीं देख रहे। और जो इंतखाबी घोड़े हैं वो हमेशा जो पहली 2 पार्टियां हैं उनमें रहते हैं, वो तीसरी पार्टी जो है उसमें रहना अफोर्ड नहीं करते। माजी की सारी तारीख में भी इसी तरह हुआ है। पंजाब सिर्फ 2 पार्टियों को वोट देता है, एक नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 3 बहुत एक्सेप्शन होती है कि कोई बहुत ही कोई नुमाया उम्मीदवार हो तो उसको शायद वोट दे दें, वगरना लोग वोट डालने जाते हैं जमात इस्लामी के लायल उम्मीदवार वोटर भी, और पीपल्स पार्टी के लायल वोटर भी, और नून के लायल वोटर भी। लेकिन अगर उनको ये डर हो, खदशा हो कि उनकी पार्टी का उम्मीदवार हार जाएगा, तो वो जो 2 जीतने वाले कंपीटिंग हैं उनमें से एक को वोट दे दें। अच्छा सलमान साहब, बिलावल ने पंजाब पे बड़ी तवज्जो दी, आसिफ अली जरदारी के बरक्स। बिलावल पंजाब में आके बैठे भी, लाहौर में बहुत से इजलास भी मुनक्किद किए और शहर शहर गए भी, मुलाकातें भी की, लेकिन बात नहीं बन सकी। क्यों? देखें आयशा, एक सियासी केस होता है किसी पार्टी का। एक वक्त था कि पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत को जो महरूम ज़ुमरा तबकात हैं उनके मसाइल के साथ मशरूत किया था, और पीपल्स पार्टी को पंजाब में बड़ी पज़ीराई मिली।
اور اب جو مایوسی کی کیفیت ہے اس لیے ہے کہ وہ اپنی بنیاد سے اکھڑ چکے ہیں کہ وہی پیپلز پارٹی جو ایک وقت میں اپنی سیاست کو عوام کے مسائل سے مشروط کرتی تھی، پھر کرپشن اور لوٹ مار کا ایک سماں تھا، اور اسی وجہ سے پیپلز پارٹی اپنے انجام کو پہنچی ہے۔ عائشہ، میں یہ جو آج کا ٹاپک ہے، دیکھیں یہ بڑا دلچسپ ٹاپک ہے، اور 2007 میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہی کیفیت پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی تھی کہ وہ کاف لیگ کو مشرف کی اعلی کار قرار دے رہے تھے، تو وہاں سے انہوں نے مضبوط امیدوار جو کاف کے تھے، جو ان کے فیڈرل منسٹرز تھے، انہیں اکاموڈیٹ کیا۔ اور آج کی صورتحال کے اندر آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف جو پیپلز پارٹی اور کاف لیگ کے جو مضبوط امیدوار ہیں ان کے لیے انہوں نے اپنے دروازے کھول دیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ انتخابی اور سیاسی حوالے سے دیکھیں تو یقیناً تحریک انصاف کو اس کا فائدہ ہوگا، اور اگر آپ اخلاقی اعتبار سے دیکھیں تو عمران خان صاحب کا وہ کیس ختم ہو گیا جو وہ ایک سیاسی تبدیلی کی بات کر رہے تھے، وہ کرپشن اور لوٹ مار کے آگے بند باندھنے کی بات کر رہے تھے، وہ پاکستان کی سیاست میں نوجوانوں کے رول کی بات کر رہے تھے، وہ ختم ہو گیا۔ اور یہ بہت بڑی سیاسی بدقسمتی ہے، پاکستان کے اندر بڑی سیاسی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز نے اب نظریات، خیالات اور جذبات کی بجائے الیکٹیبلز کو ترجیح دی ہے، اور اس کا مطلب کہیں سے آپ لوٹ مار کر کے پیسہ لے کے آئیں اور پیسہ لے کے پہلے ٹکٹ خریدیں، ٹکٹ خریدنے کے بعد الیکشن جیتیں، پھر پیسہ دیں، پھر وزیر بن جائیں۔ میرا خیال آپ کا اس طرح سیاسی سسٹم کولیپس کر گیا ہے، اور عوام کا اعتماد پھر اس سسٹم سے اٹھ جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ سیاسی قیادت کے لیے لمحہ فکری ہے۔ جی ہارون صاحب، دیکھیں گزارا یہ ہے کہ یہ تو جو لوگ ہیں، میں نے اپنا نقطہ نظر واضح کیا، گھن آتی ہے ان میں سے، بعض تو ایسے، ان میں سے ایک کو میں جانتا ہوں کہ اس نے ایک آدمی چیئرمین FBR سے مل کے رکھوایا تھا، نچلے درجے کا کلرک، اور وہ کلرک اسے 10 لاکھ روپے مہینہ دیتا تھا، وہ کہتا میرے سے ڈیرا چلتا ہے، اور چیئرمین وزیر اعظم کے پاس گیا اور اس نے کہا یہ آپ کا وزیر یہ حرکت کر رہا ہے۔ لیکن یہ ساری خرابی کے باوجود ہم جانتے ہیں کہ عمران خان کی پولیس اس پولیس سے بہتر ہوگی، یہ بالکل وہ پولیس ہے جو 100% چیف منسٹر ہاؤس کا رحم و کرم پہ اور ان کے چمچوں کا رحم و کرم۔ تعلیمی نظام کچھ بہتر ہوگا، اس کو بھولنا نہیں چاہیے، جو ڈیٹیلز ہیں انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے، ہسپتال بہتر ہوں گے، اس لیے کہ یہ تو سوائے اپنے خاندان کے اور کسی کو سوچتے ہی نہیں، مگر یہ اس طرح کے لوگوں کو شامل کرنے کا آخری نتیجہ خراب بھی ہوتا ہے۔ اچھا ایاز صاحب، شاہ محمود قریشی، یہ بھی چانسز ہیں کہ وہ اپنے پرانے دوستوں کو زیادہ نوازیں گے، پارٹی ٹکٹ کی بہت ویلیو ہوتی ہے الیکشن، کہ وہ کس کو نوازیں؟ جو پیپلز پارٹی سے ان کے پرانے دوست آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، ٹکٹ ان کو ملے۔ میرے خیال وہ شاہ محمود کی پتہ نہیں اتنی پوزیشن پی ٹی آئی سینئر میں ہے وائس یا نہیں۔ چیئرمین، میں کلیئر کر دیتا ہوں ان کا سوال۔ اصل میں جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی اپنی اپنی لابی سٹرونگ کرنے کے لیے بندوں کو لے کے نہیں، شاہ محمود کی کوئی ایسی میں وہی کہنے لگا تھا کہ ہارون صاحب زیادہ بہتر اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں۔ میرے خیال جہانگیر ترین کی پھر اہمیت ہے تو پھر ایک لمحہ فکری ہے تحریک انصاف کے نظریاتی ورکرز کے لیے۔ دیکھیے، میں پھر بھی کہوں گا آج کا ہمارا ٹاپک ہے، ہم وہ ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن یہ بڑی بڑی ساری اہم چیزیں ہیں، پر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایک بہت طاقتور سیاسی جماعت جس نے اس ملک کی پولیٹکس کو ڈومینیٹ آج سے، کل سے، 5 سال سے نہیں کیا، یہ اقتدار میں یا اقتدار کے قریب 35 سالوں تک رہے ہیں۔ آپ کو اس کی نظیر شاید وہ جو بادشاہتے ہیں کئی وہاں پہ آپ کو مل جائے، پر آپ کو کسی جو مروجہ ڈیموکریسیز ہیں اس میں یہ آپ کو اگزامپل نہیں ملے گی۔ اب وہ کہاں سے وہ بلا آئی تو اس کا جو ہے اب خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ سلمان صاحب کو یہ بات نہیں پسند، مجھے آپ کی ہر بات پسند ہے کیونکہ آپ جس پارٹی کا ذکر کر رہے ہیں اختلاف جمہوریت کا حسن ہے۔ یہ جو وہ چیز ہو رہی ہے، یہ میٹرز آف ڈیٹیل ہیں کہ آج بابر اعوان یہاں پہ ہیں، چلے گئے ہیں، پی ٹی آئی کی وہ پوزیشن ہے۔ سلمان صاحب نے کہا کہ وہ جو نیریٹیو ہے عمران خان کا ختم ہو گیا، نہیں، ابھی تک پیناما لیکس کا نتیجہ نہیں آیا۔ وہ جو آخری قربانی ہے، جو آخری جھٹکا ہے، وہ ابھی تک باقی ہے، اور جب تک وہ نہ ہو اس کے بعد ایک اور بالکل دوڑ شروع ہو جائے گی، ایک اور شیناریو ہوگا، ایک اور ڈائنامک ہوگی، اس سے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ ہم نے ان وسوسوں کا بھی اپنے پروگرام میں اظہار کیا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، پر اب جو بڑی چیز ہونے جا رہی ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں بڑی ایک اہمیت کی حامل ہے، اور اس کے ہم جو ہیں جزیات، اس ڈرامے کے سینز جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں۔
ٹھیک ہے، کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا، عوام اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ فائدہ دے گی پیپلز پارٹی کے پرانے کارکنوں کی یا رہنماؤں کی پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت؟ 61% کا کہنا ہے کہ جی فائدہ مند ثابت ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے لیے. کثیر رائے یہ کہہ رہی ہے، 39% کہتے ہیں کہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف لیے. یعنی ملی جلی رائے کا اظہار کیا گیا ہے عوام کی جانب سے بھی. اب بریک کا وقت پروگرام میں ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو تشویشناک لہر کی بات کریں گے. کوئٹہ سے پارا چنار تک جو محسوس کی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، پوچھیں گے اپنے اینالسٹ سے بریک کے بعد. پروگرام میں ساتھ دینے کا شکریہ. اس وقت سوچ یہی ہے کہ یہ کیسی عید ہے جو خون آلود ہے. پارا چنار لہو لہو عید کی تیاریاں کرتے افراد 2 دھماکوں کے نتیجے میں شہید ہو گئے. 50 سے زائد تعداد بتائی جا رہی ہے. بہت سے زخمی ہیں. ان کے گھرانوں پر کیا بیت رہی ہوگی اس کا اندازہ تو نہیں کیا جا سکتا. ظاہر ہے جو اس کرب سے گزرتا ہے وہی جانتا ہے. لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اچانک لہر آئی کہاں سے کہ کوئٹہ بھی لہو لہان، پارا چنار بھی؟ جی سہیل صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ، ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں، سب سے آسان تو یہی ہے کہ یہ ذمہ داری ہم دشمنوں کو دیں، دشمن ممالک کو دیں، اور ہم اکثر یہی کرتے ہیں اور اس میں کچھ سچ بھی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اسے روکنے میں کیوں کامیاب نہیں ہو رہے، اور کوئی تو اس کا مطلب غفلت ہے. سلمان صاحب، ایک بات تو یہ کہ دہشت گردی کا جو رجحان آج سے کچھ ماہ پہلے تک تھا، وہ اس میں بہتری آئی ہے. اب ایک ٹھہراؤ کے بعد یہ لہر آئی ہے، اور یہ بات درست کی گئی ہے کہ افغانستان کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں یہ ایک گریٹ گیم کا حصہ ہے. چونکہ افغانستان اور پاکستان کے اندر غیر مستحکم حالات پیدا کرنا، انتشار پیدا کرنا، جب سے اکنامک کوریڈور اور 1 بیلٹ 1 روڈ کا منصوبہ چین نے شروع کیا ہے، یہ ساری صورتحال جو ہے یہ کچھ عالمی طاقتیں ہضم نہیں کر پا رہی اور وہ غیر مستحکم رکھنا چاہتی ہیں. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ اس طرح کے واقعات کا تدارک کرنا، ہمارا ایک نیشنل ایکشن پروگرام بنایا گیا تھا پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ نے، عسکری لیڈرشپ نے بیٹھ کے. اس پہ جو عمل درآمد تھا، اس کے جو زیادہ تر نکات تھے وہ صوبوں سے متعلق تھے. میرا خیال ہے کہ صوبوں نے اس حوالے سے جتنی سنجیدگی درکار تھی اس سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا. رد الفساد اسی لیے تھا کہ شدت پسندی کا اور انتہا پسندی کا خاتمہ کیا جائے. میرا خیال ہے یہ کام صرف سیکورٹی اداروں پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. اس کے لیے آپ کی مقامی حکومتیں اور آپ کے اراکین اسمبلی اور میڈیا کو بھی اپنا اپنا رول ادا کرنا ہے. ہارون صاحب، کیوں کچلا نہیں جا رہا؟ گزارش یہ ہے کہ یہ کام صرف تنہا فوج کا نہیں ہوتا. انٹیلیجنس، ملٹری انٹیلیجنس تو ہے ہی، ISI ہے، MI ہے، سول انٹیلیجنس. اور آئی بی کیا کام کر رہی ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، کس کام میں لگی ہو. کبھی بھی نہیں تھی آئی بی اچھی ایجنسی. ہر وہ صدمہ جو ایک انڈیویجول کو پہنچتا ہے یا قوموں کو پہنچتا ہے، جو کرائسس پیدا ہوتے ہیں، اس کے پیچھے وجوہات ہوتی ہیں. وہ وجوہات یہ ہیں کہ ہمارے ادارے اس قابل ہی نہیں ہیں. ایک تو دیکھیے نا، بہت تفصیل میں جا نہیں سکتے، وہ مولوی ہے، ملا ہے جو فساد پھیلاتا ہے، جو غلط تصور پیش کرتا ہے. ایک انڈیا اس میں ایک بڑا فیکٹر ہے. امریکہ بھی آپ سے خوش نہیں ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے، تجارتی راہداری بھی ہے. ایران بھی آپ سے خوش نہیں. یہ جو قونصل خانے ہیں انڈیا میں اتنے بہت سارے، یہ ویزے جاری کرنے کے لیے تو نہیں ہے ایران میں، ابھی اس کی تفصیلات بھی آئی ہیں. لیکن اگر ہم ڈٹ جائیں، یہ تہیہ کریں، سول حکومت کی پہلی ترجیح دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہے. ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اس کو سمجھتی نہیں. شہباز شریف نے کہا تھا نا کہ طالبان پنجاب میں حملے نہ کریں، اور عمران خان کہہ رہے تھے نا کہ ہم دفتر دینے کے لیے تیار ہیں طالبان کو. اس کو جب تک سمجھا نہیں جائے گا، انٹیلیجنس سنکرونائز نہیں ہوگی، پوری قوم اس کے خلاف متحد نہیں ہوگی. یہ مقدمہ انشاءاللہ ہم جیت لیں گے. میں صرف مختصراً میں آپ کو کہوں گا، جہاں پہ ایندھن پڑا ہو، ماچس پڑا ہو، پیٹرول پڑا ہو، وہاں پہ آگ بھڑکتی رہے گی. افغانستان میدان جنگ ہے. ہمارا یہاں پہ جو سارا ٹرائبل بیلٹ ہے ابھی تک سیکیور نہیں ہوا. ہم پہلے کہتے تھے داعش یہاں پہ نہیں ہے. داعش کا وجود افغانستان میں ہو چکا ہے. داعش کے منسلک تنظیمیں پاکستان میں آ چکی ہیں. ان کے علاوہ کل کراچی میں وہ فائرنگ ہوئی ہے، 4 ہمارے جو اہلکار ہیں وہاں پہ شہید ہو گئے. تو یہ عناصر یہاں پہ ہیں. اس ساری صورتحال میں ایسی چیزیں ہوتے رہیں گی. پاکستان کو چاہیے ایک مضبوط اور صاف قیادت. وہ جب تک نہیں ہوگی تو ہماری کوششوں میں کمی آتی رہے. یہ تو نہ کرنے والی باتیں آپ نے بتا دی. ہاں، لیکن اس پر افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم نواز شریف کو اس صورتحال میں پاکستان ہونا چاہیے تھا. اگر وہ اپنی مصروفیات کو ترک کر کے پہنچتے ان لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے، تو شاید وہ عوام کے دل جیتنے میں کامیاب ہو جاتے. ترجیحات اپنی اپنی. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے ہوگی پھر ملاقات، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.